علیمہ خان صاحبہ کے دونوں بیٹوں کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے. کیا وجہ ہے گرفتاری کی؟ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ؟ میری سہیل صاحب سے بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہے. جو کچھ بھی جو کالم انہوں نے لکھا اور اس کے بعد جو اس کی تردید آئی، اس آفت کے دوران جو ہے ہیروز بھی سامنے آتے ہیں. ایک چرواہے کی آدھی رات کو کی جانے والی فوری کال نے رواشن گوپس کے علاقے تلیداس میں درجنوں رہائشوں کی جان بچا لی. یہ ایک فراڈ، کروڑوں روپے کے فراڈ کی ایک سٹوری ہے. 15 لاکھ، کسی نے 20 لاکھ، کسی نے 40 لاکھ، کسی نے 50 لاکھ، کسی نے 60 لاکھ، مطلب اتنی پیمنٹس بھی جو ہیں وہ لوگوں نے کی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ریڈیو چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں بڑی اہم ترین خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں، اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. آج صبح ہم نے اپنا ایک جو ہے وہ پوڈ کاسٹ ریلیز کیا تھا ڈکی بھائی کے وکیل سے، جو ہماری گفتگو ہوئی تھی. تو بہت سی خبریں جو ہیں وہ کور نہیں ہو سکی پچھلے 12 گھنٹے میں، اب انہیں ہم کور کرتے ہیں. اور خاص طور پہ ایک واقعہ جو پیش آیا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کے دونوں بیٹوں کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے. کیا وجہ ہے گرفتاری کی؟ آخر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ؟ کچھ اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ میری سہیل وڑائچ صاحب سے بات ہوئی ہے. سہیل وڑائچ صاحب آپ جانتے ہیں پچھلے 24 گھنٹے میں بڑی موضوع بحث بنے ہوئے ہیں، لوگ اپنی رائے دے رہے ہیں. میں حیران ہو رہا تھا کہ کئی ایسے سینئرز جو ایکچولی ان کو کئی سالوں سے جانتے ہیں، وہ بھی اپنا بغض نکال رہے تھے پچھلے 24 گھنٹے میں. تو میری سہیل صاحب سے بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہے. جو کچھ بھی جو کالم انہوں نے لکھا اور اس کے بعد جو اس کی تردید آئی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے، اس پہ بڑی تفصیل سے میری بات ہوئی ہے، اسے بھی ڈسکس کرتے ہیں تھوڑی دیر میں. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی، سب سے پہلے ایک ریکال. بیسکلی کل علیمہ خان صاحبہ کے جو صاحبزادے ہیں شاریز، انہیں کل گرفتار کیا گیا اور بتایا گیا ان کی جانب سے، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بتایا گیا کہ جناب نامعلوم افراد جو ہیں وہ علیمہ خان صاحبہ کے گھر میں آئے اور وہاں پہ وہ اپنی شاریز جو ہیں وہ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں پہ موجود تھے اور انہیں گرفتار کیا گیا اور ان کو وہاں سے گرفتار کر کے جو ہے وہ لے جایا گیا. پہلے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ انہیں گرفتار کس نے کیا ہے، کس ایجنسی نے کیا ہے، پولیس نے کیا ہے، کس نے کیا ہے. لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے جب انفارمیشن مزید آنا شروع ہوئی تو پتہ لگا کہ پنجاب پولیس کی جانب سے جو ہے انہیں گرفتار کیا گیا ہے. اور اس کے بعد آج انہیں عدالت کے اندر جو ہے وہ پیش کیا گیا اور بیسکلی جناح ہاؤس حملے کیس کے اندر ہی جو ہے وہ ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے. 9 مئی 2023 کو ذہن میں رکھیے گا یہ واقعہ پیش آیا ہے اور 21 اگست کو 2025 کو جا کے جو ہے وہ ان کی گرفتاری ہوئی ہے. یعنی تقریباً آپ سمجھ لیجیے کہ کوئی 2.25 سال کے بعد جا کے، اس وقوعے کے 2.25 سال کے بعد جو ہے وہ گرفتاری ہوئی ہے. اس سے پہلے وہ پاکستان سے باہر تھے، لیکن پاکستان آنے کے باوجود بھی جو ہے وہ ان کی اس کیس میں گرفتاری نہیں ڈالی گئی تھی. اب انہیں اس کے اندر گرفتار کیا گیا ہے. 8 دن کا جسمانی ریمانڈ جو ہے عدالت میں، جب انہیں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا تو آج 8 دن کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ منظور کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 1 ماہ کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی، لیکن انہیں 8 دن کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ ملا ہے. شاریز خان جو ہیں ان کی وکالت سلمان اکرم راجہ جو پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل ہیں وہی کر رہے ہیں اس کیس کے اندر، اور انہوں نے اس کی مخالفت بھی کی تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ 8 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ دے دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں بلکہ آج جو واقعہ پیش آیا ہے وہ بھی اس طرح ہے کہ ان کے جو دوسرے بھائی ہیں شاریز کے، علیمہ خان صاحبہ کے جو دوسرے بھائی ہیں، انہیں بھی، شیر شاہ، انہیں بھی جو ہے وہ آج انہیں گرفتار کیا گیا ہے. اور شیر شاہ جو ہیں وہ آج بتایا جا رہا ہے کہ شاریز سے ملاقات بھی انہوں نے کورٹ میں کی تھی، لیکن اس کے بعد امریکن اسکول کے سامنے جو ہے انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. تو دونوں بیٹے علیمہ خان صاحبہ کے جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے ہیں. اس کے اوپر سلمان اکرم راجہ صاحب نے میڈیا ٹاک کی. انہوں نے کہا کہ جی 27 مہینے شاریز پاکستان میں رہا، کسی نے گرفتار نہیں کیا. ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں کہ 6 مئی سے 13 مئی تک شاریز جو ہے وہ چترال میں تھے. کل سپریم کورٹ سے جو ریلیف ملا اس کا جواب تھا حکومت کی طرف سے. علیمہ خان صاحبہ نے کہا جی ہر ایف آئی آر میں میرے خلاف لکھا ہے کہ علیمہ خان عمران خان کا پیغام لے کر آتی ہے، ہم عمران خان کا پیغام پہنچائیں گے اور ان کی آواز بنیں گے. ہمارا فرض ہے کہ عمران خان کے پیغام کی حفاظت کریں. ثاقب بشیر صاحب سینئر کورٹ رپورٹر، انہوں نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا میری نظر میں اب تک کی معلومات کے مطابق پنجاب پولیس نے 9 مئی کے کیسز میں شاریز خان کی گرفتاری میں بہت بڑا بھنڈ مارا ہے جس کو وہ ثابت نہیں کر سکیں گے. ایک نوجوان جو 27 ماہ ملک میں رہا، بیرون ملک آتا جاتا رہا، یہاں تک کہ اڈیالہ جیل بھی آتا جاتا رہا، پولیس نے گرفتاری کا سوچا تک نہیں، پھر اچانک کل 24 ماہ بعد گرفتاری ڈال دی. آج کہہ رہے ہیں ستمبر 2023 سے مقدمے میں نامزد ہے، تو پھر گرفتار کیوں نہیں کیا؟ وہ اشتہاری تو نہیں تھا. پولیس کے نظام کی تباہی ایویں نہیں ہو رہی، پوری کوشش کر کے کی جا رہی ہے. تو 1 منٹ کے لیے اب یہ جو کچھ بھی بیسکلی پورا یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ میرے انالیسز ہیں، یہ خبر کی بنیاد پہ میں بات نہیں کر رہا. سپریم کورٹ کی اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. اوبیسلی ایک بات تو یہ کہ وہ اتنی دیر سے جب پاکستان میں تھے، اور دوسری بات یہ، میں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا کہ
شاریز جو ہیں وہ ایک ورلڈ ریناؤنڈ ایتھلیٹ بھی ہیں. پاکستان کو انہوں نے مختلف ایونٹس کے اندر جو ہے ریپرزینٹ کیا ہوا ہے اور بڑا نام روشن کیا ہے پاکستان کا. اور مطلب میں ایک دفعہ پہلے اس دن ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ جو پوڈ کاسٹ ہو رہا تھا میں نے اس کے اندر بھی بتایا تھا کہ ان کی پوری فیملی جو ہے اس میں ایتھلیٹکس کو, ایتھلیٹسزم کو, اسپورٹس مین شپ کو جو ہے کافی پروموٹ کیا جاتا ہے. سارے ہی بچے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کھیل, بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایون 45, 50, 55 سال کے لوگ بھی جو ہیں وہ بھی ہر اتوار کو کوئی نہ کوئی کرکٹ میچ وغیرہ جو ہے وہ کھیل رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو لڑکا ہے اس نے بھی جو ہے وہ ورلڈ ریناؤنڈ اس نے پرفارمنسز دکھائی ہوئی ہیں. تو ہیونگ سیڈ آل دیز تھنگس, اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک تو اتنی دیر سے وہ پاکستان میں تھا اور اتنی دیر کے بعد جو ہے اسے گرفتار کیا گیا. بائی دا وے مزید آگے جانے سے پہلے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس سارے معاملے کے اوپر شیر افضل مروت صاحب کے اوپر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بڑی تنقید کی جا رہی ہے کہ انہوں نے اس ایشو کا ذکر جو ہے وہ بار بار کیا تھا کہ علیمہ خان کے بیٹے جو ہیں وہ پاکستان میں ہیں اور ان کا نام جو ہے وہ 9 مئی کے کیس کے اندر ہے. آخر انہیں گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا؟ وہ بیسکلی ان کا جو اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ کیا یہ بھی کسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے ان کے بیٹے کو جو ہے گرفتار نہیں کیا جا رہا. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور مشال یوسفزئی جو ابھی بھی سینیٹر بنی ہیں انہوں نے بھی اشاروں کنائیوں کے اندر جو ہے وہ اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا. علیمہ خان کے بیٹے کو گرفتار نہیں کیا جا رہا, باقی سب لوگوں کو جو ہے وہ کیوں گرفتار کیا گیا ہے, آخر ان کو یہ لیوریج جو ہے وہ کیوں ہے. سو میرے خیال میں اگر اس کی ٹائمنگ اب آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پہ سلمان اکرم راجہ صاحب جس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کی جانب سے ادھر 8 کیسز کے اندر جو ہے وہ ایک ضمانت کا فیصلہ آیا, عمران خان صاحب کو ضمانت ملی اور ہر جگہ جو ہے وہ ڈسکشنز شروع ہو گئیں کہ جناب لو جی چیزیں جو ہیں وہ اب چینج ہو رہی ہیں, ہواؤں کا رخ جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے. عمران خان صاحب کے لیے, پی ٹی آئی کے لیے ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے. ایز اے میٹر آف فیکٹ کل رات کو میں نجم سیٹھی صاحب کا شو میں دیکھ رہا تھا تو اس کے اندر انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی آپ دیکھتے جائیے گا اب چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ چینج ہوں گی, اور اس میں انہوں نے امریکہ کے اندر ہونے والی ایک ملاقات کا بھی اس میں انہوں نے ذکر کیا. تو یہ جو اریسٹ ہوتے ہیں, یہ جو جس طرح اریسٹ ہوئے ہیں, مطلب آنن فانن اس کو بھی پکڑ لو اس کو بھی پکڑ لو, یہ واقعی اس طرح لگ رہا ہے کہ بیسکلی اس اثر کو زائل کرنے کے لیے کہ نہیں کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, اور یہ دیکھیں ہم نے ان کو بھی گرفتار کر لیا ہے, ہم نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا ہے. تو تاکہ وہ امپریشن جو ہے وہ کم از کم ختم ہو جائے. یس قانونی طور پہ علیمہ خان صاحبہ ایک ماں ہے, کسی ماں کے بھی 2 بچے اگر گرفتار ہوں گے, ایک گرفتار ہو جائے تو ظاہری بات ہے اس کا کلیجہ پھٹتا ہے, تو یہاں پہ اگر 2 گرفتار ہوں گے تو پھر کیا اس وقت ان کے اوپر گزری ہوگی. لیکن ظاہری بات ہے لوگوں کے حوالے سے اس کے ایک سمپتی ووٹ جو ہے اب جا کے جب آپ اس طرح جا کے گرفتار کریں گے تو اس کا ایک سمپتی ووٹ جو ہے یا سمپتی کم از کم جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ اس سارے معاملے کے اندر لوگوں کی جائے گی. دوسری بات یہ کہ ایون اگر یہ جو 8 ضمانتیں ہوئی تھی عمران خان صاحب کے کیسز کے اندر بھی, اس کے اندر بھی استغاثہ کی بیسکلی غلطیاں اس کے اندر نظر آتی ہیں. مثال کے طور پہ کیسز کے چلان ہی جمع نہیں ہوئے, آپ نے اپنی قانونی کارروائی جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں کی ہوئی, تو پھر اس کے بعد اگر آپ وہ بیل جو ہے ریجیکٹ اگر ہوں گی اسے آپ سسٹین کس طرح کر پائیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر. تو استغاثہ کی بھی بہت سی غلطیاں ہیں. اور اسی طرح یہاں پہ بھی میرے خیال میں ثاقب بشیر صاحب بھی بات جو ہے وہ درست کہہ رہے ہیں کہ جب یہ کورٹ کے اندر جائے گا, یہ معاملہ مزید آگے چلے گا, تو اس کے اوپر بہت سے سوال اٹھیں گے کہ بھئی پنجاب پولیس تھی کدھر, اب جا کے جو ہے ان کو کیوں ہوش آیا کہ انہوں نے اسی دن جا کے یہ گرفتاری ڈالنی ہے جب عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ ایک بڑا ریلیف آیا تھا انہیں سپریم کورٹ کی جانب سے. دیکھیں اب یہ معاملہ جو ہے وہ آگے کس طرح چلتا ہے. دوسرا انصار عباسی صاحب نے اس سارے معاملے کے اوپر انہوں نے بھی آج لب کشائی کی. انہوں نے کہا حکومت کے متعلقہ حکام مطمئن ہے کیونکہ وہ عمران خان کو مستقبل قریب میں جیل سے رہا ہوتا نہیں دیکھ رہے. جس وقت پی ٹی آئی سپریم کورٹ کی طرف سے 9 مئی سے متعلق 8 مقدمات میں عمران خان کی ضمانت پر خوشی منا رہی ہے, اس وقت دوسری جانب کے حالات پارٹی کے لیے باعث اطمینان نہیں ہے. یہ بات میں ایگزیکٹلی آپ کو کل اپنے ویلاگ کے اندر کہہ چکا ہوں کہ میرے سورسز جو ہیں انہوں نے بھی یہی بات جو ہے وہ مجھے بتائی تھی. آگے لکھتے ہیں کہ اعلیٰ عدلیہ کی اعلانیہ پالیسی کے مطابق القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی سزاؤں کے خلاف اپیلوں کی سماعت کئی ماہ بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں متوقع ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ پہلے ہی واضح کر چکی ہے کہ یہ اپیلیں آئندہ سال سماعت کے لیے مقرر کی جائیں گی. قومی عدالتی پالیسی ساز کمیٹی ہدایت دے چکی ہے کہ مختلف نوعیت کی اپیلوں کو ترجیح دی جائے, جس سے عمران خان کے کیس کی فوری سماعت کا معاملہ غیر اہم ہو چکا ہے. میڈیا کے ساتھ شیئر کی گئی تفصیلات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں 279 فوجداری اپیلیں زیر التوا ہیں. ان میں 63 اپیلیں سزائے موت کے خلاف کیسز ہیں, 73 اپیلیں عمر قید سے متعلق ہیں, 88 اپیلیں جن میں عمران خان اور بشرا بی بی کی اپیلیں بھی شامل ہیں 7 سال یا اس سے زائد سزا سے متعلق ہیں, اور 55 اپیلیں ان قیدیوں کی ہیں جنہیں 7 سال تک کی قید کی سزا سنائی جا چکی ہے.
القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کی اپیل جس میں انہیں 14 سال کی سزا سنائی گئی تیسرے گروپ میں آتی ہے. تفصیلات کے مطابق سب سے پرانا کیس جو 2017 کا سزائے موت کے خلاف اپیل کے حوالے سے تاحال سماعت کا منتظر ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کی پالیسی کے مطابق ہر کیس کو اسی ترتیب سے مقرر کیا جاتا ہے جو رجسٹرار آفس کی فہرست میں اس کے دائر ہونے کی تاریخ کے حساب سے طے کی جاتی ہے. اس میں لائن توڑنے کی گنجائش نہیں ہے. عمران خان کی اپیل 31 جنوری 2025 کو دائر کی گئی تھی. ایسی صورتحال میں سرکاری ذرائع کو توقع ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس میں دائر کردہ اپیل کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت اور اس کا فیصلہ آنے سے قبل مختلف عدالتوں میں عمران خان کے خلاف کئی مقدمات کا فیصلہ ہو جائے گا. تو اس سے بھی جو ہے وہ بیسکلی یہی لگتا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ ابھی لٹکے گا, معاملہ اس طرح آگے نہیں چلے گا. ایک بات جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں انصار عباسی صاحب کی, اور ظاہری بات ہے انصار عباسی صاحب کا تعلق جنگ گروپ سے ہے, وہیں پہ میں سہیل وڑائی صاحب کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ایک اپڈیٹ آپ کو دینا چاہوں گا. میری کل سہیل وڑائی صاحب سے بات ہوئی ہے. سہیل وڑائی صاحب جو ہیں وہ اس وقت یو کے اندر موجود ہیں, اور اس سے پہلے وہ پیرس کے اندر تھے, اس سے پہلے وہ بیلجیم میں تھے, برسلز میں, جہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی تھی فیلڈ مارشل سے, اور اس کے بعد انہوں نے وہ کالم لکھا تھا. اس کے بعد اب جو ہے وہ یو کے پہنچ چکے ہیں. میری تقریباً میرے خیال میں 8 سے 10 منٹ کی طویل گفتگو ہوئی ہے ان سے. ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس سارے کالم کو لے کے میرا خیال میں بہتر ہے کہ وہ خود اس پوائنٹ آف ویو کو دیں. ایون تو انہوں نے مجھے یہ ساری چیزیں میرے ساتھ شیئر کی ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ساری چیزیں کیونکہ انہوں نے مجھے کہا کہ آف دا ریکارڈ ہیں تو اس لیے یہ چیز بات نہ شیئر کی. وہ جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے اس کالم کے حوالے سے کیا کیا کچھ انہوں نے کہا ہے, وہ ظاہری بات ہے سینئر ہیں ہمارے, اور میں ہمیشہ اس چیز کا دھیان رکھتا ہوں. ہاں البتہ وہ بہت جلد پاکستان آ رہے ہیں, اور اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں ہی مطلب آپ کو اس کی ڈیٹیلز پتہ لگ جائیں گی کہ وہ کب پاکستان آ رہے ہیں. تو پاکستان جب وہ آ جائیں گے اور میرے خیال میں اپنی صحافتی ذمہ داریوں کا وہ آغاز کریں گے تو خود بخود ہی وہ اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے سارے معاملے کے اندر دے دیں گے کہ آخر یہ سارا کچھ ہوا کیا ہے اور کس طرح ہوا ہے. ابھی تک ہو یہ رہا ہے کہ سارے معاملے کے اندر ون سائیڈڈ جو پوائنٹ آف ویو تو ہے وہ تو چل رہا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کی تردید کی, اس کے بعد مختلف میں دیکھ رہا تھا بڑے بڑے ہمارے سینئر صحافی جو ہیں انہوں نے بڑا پرانا اپنا بکس بھی جو ہے وہ سہیل وڑائی صاحب کے ساتھ نکالا. مطلب ایسے ایسے لوگوں نے زبان کھولنا شروع کر دی جنہوں نے سہیل وڑائی صاحب کے ساتھ کئی سال کام کیا ہے, وہ بھی اپنی نفرت اور اپنی جیلسی جو ہے نا اس کو چھپا نہیں سکے. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ظاہری بات ہے جس طرح اکثر اوقات آپ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی ہیرو ہیروئنس کے اندر دیکھتے ہیں نا کہ ان کا جیلسی کا ایک عنصر ہوتا ہے, اور وہ ساتھی اداکار اور اداکاراؤں کے خلاف جو ہے وہ انٹرویوز دے رہے ہوتے ہیں, باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ انہوں نے موقع دیکھا, انہوں نے کہا اچھا اے چلو جی اے 2 ساڑھے ال بھی لے لو, اسی بھی نہیں چھڑنا, اور سارے کے سارے جو ہے وہ سہیل وڑائی صاحب کے اوپر بولنا شروع ہو گئے. جبکہ صحافتی جو ڈیمانڈ ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ دونوں سائڈز کا پہلے پوائنٹ آف ویو سن لیں اور اس کے بعد اپنا نقطہ نظر اس کے اوپر بے شک پیش کریں, اور اس کے بعد اگر آپ سمجھتے بھی ہیں کہ دونوں میں سے یہ سائڈ ٹھیک اور وہ سائڈ غلط ہے تو پھر بے شک دے دیں اپنا پوائنٹ آف ویو. لیکن یہاں پہ کئی اینکروں نے جو ہے میں نے دیکھا کہ پچھلے 24 گھنٹے میں اپنی اپنی جو کھنس تھی نا وہ انہوں نے نکال لی, انہوں نے اپنا زہر کم از کم نکال لیا. سہیل وڑائی صاحب ٹھیک ہے اوکے کر لیں, موقع ہے, ڈزنٹ میٹر, ہوتا ہے. جیلسی جو ہے وہ انسان سے بہت بہت کچھ کروا لیتی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ گلگت بلتستان کے حوالے سے جناب ایک خبر ہے جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور خبر یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں آج صبح گلیشیئر پھٹنے سے آنے والے سیلاب نے دریائے خضر کو کئی گھنٹوں سے بلاک کر کے رکھ دیا ہے, جس سے نچلے علاقوں کو بڑا خطرہ لاحق ہو گیا ہے. گلگت بلتستان حکومت کے ترجمان فیض اللہ فراق کے مطابق سیلاب نے وادی گپس کے تلی داس گاؤں کو نقصان پہنچایا ہے, اور درجنوں گھر جو ہیں وہاں پہ بے گھر ہو گئے ہیں, افراد بے گھر ہو گئے ہیں. متاثرہ علاقوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا ہے. حکام کے مطابق جمعے کی صبح تقریباً 3:30 بجے گلاریر گلیشیئر سے جھیل پٹنے کے نتیجے میں سادو نالے میں شدید سیلاب آیا ہے, اور سیلاب کی وجہ سے صبح سویرے سے دریائے خضر بند ہو گیا اور ایک مصنوعی جھیل بن گئی. کئی لوگ اس وقت پھنس گئے جب پانی نے ان کا راستہ کاٹ دیا. سیلاب کے بہاؤ نے اپنا رخ تبدیل کر کے ایک جزیرہ نما بنا دیا ہے, جس کے باعث روشن گاؤں کے لوگ پھنس گئے ہیں, تاہم کئی گھنٹوں بعد وہ دوسرے علاقوں میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے. جی بی حکومت کے ترجمان نے کہا ہے کہ 50 پھنسے ہوئے افراد کو ریسکیو کر لیا گیا ہے. دریائے خضر کا بہاؤ زیادہ دیر تک رکا رہا تو یہ دیہات ڈوب سکتے ہیں. جہاں پہ ظاہری بات ہے اتنی تباہی کی خبریں آ رہی ہیں, ہر جگہ سے آ رہی ہیں, گلگت بلتستان, خیبر پختونخوا, ان تمام جگہوں سے آ رہی ہے, وہیں پہ اسی مصیبت کے اندر اور اس آفت کے دوران جو ہے ہیروز بھی سامنے آتے ہیں, اور بہت ضروری ہے کہ ان ہیروز کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے. پامیر ٹائمز کو کی یہ سٹوری ہے, میں ان کو یہ کریڈٹ دوں گا کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے, میں نے جو دیکھا انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے سٹوری کو, اس لیے میں ان کو کوٹ کرتے ہوئے سٹوری شیئر کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ ایک چرواہے کی آدھی رات کو کی جانے والی فوری کال نے رواشن گوپس کے علاقے تلیداس میں درجنوں رہائشوں کی جان بچا لی, جبکہ آج صبح ایک تباہ کن سیلاب نے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. تقریباً 2:50 رات کو
गांव वालों को खबरदार किया गया, जिसके बाद उन्होंने फौरी तौर पर अपने घरों से इनखला किया और ख़वातीन, बच्चों और दीगर अफराद को बहिफाजत निकालने में कामयाबी हासिल की। अगर चरवाहा खबरदार ना करता तो रेला पूरे गांव को बहा कर ले जाता। बेसिकली होता क्या है, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ये जो चरवाहे होते हैं, इनके पास भेड़, बकरियाँ, दुम्बे, यैक्स भी होते हैं वहाँ पे। तो ये लोग जब गर्मी का मौसम आता है तो इनको हाइट के ऊपर ले जाते हैं, मतलब पहाड़ों के ऊपर वाली साइड के ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि वो निस्बतन एरिया ठंडा होता है। तो इन भेड़ बकरियों को जो है वो अक्सर औकात ऊपर ले जाते हैं। अब ये चरवाहे जो हैं ये भी इसी तरह गांव से और भी हाइट के ऊपर जो है वहाँ पे गए हुए थे। अब चूंकि वो हाइट के ऊपर थे तो हाइट से जो है वो नीचे का मंजर जो है वो सारा बड़ा क्लियरली देख सकते थे। तो बेसिकली ये एक चरवाहा था जिसने वहाँ पे देखा कि जनाब ये एक सैलाब बन रहा है और ये सैलाब बड़ा अनकरीब जो है वो आएगा और पूरे के पूरे गांव को जो है वो लपेट के ले जाएगा। और उस गांव के अंदर जो है वो कई अफराद वहाँ पे 30 घराने वहाँ पे मौजूद थे। अब 30 घरानों में अगर आप मतलब उसको कैलकुलेट करें तो कई 100 अफराद उसके अंदर जो है वो बन सकते हैं। तो इन्होंने वहाँ पे शोर मचाते हुए आके सबसे पहले खबरदार किया और 15-20 मिनट रह गए थे सैलाब के आने में, वहाँ से पूरे गाँव को जो है विकेट कर लिया गया। तो मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा कि हुकूमत पाकिस्तान को ऐसे हीरोज़ को जो है वो ज़रूर उनको एक्नॉलेज करना चाहिए, उनको बुला के, क्योंकि ये जब आफत आती है ना तो उसके अंदर इस किस्म की जो खिदमात होती हैं ना वो हमेशा याद रखी जाती हैं कि उन्होंने ये किरदार अपना अदा किया था। तो दूसरी बात यह कि मैं एक और सोशल मीडिया के ऊपर मैं बात देख रहा था इसी वाक़े से रिलेटेड कि जी वहाँ पे कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम था, उस अर्ली वार्निंग सिस्टम ने जो है वो लोगों को खबरदार कर दिया। अर्ली वार्निंग सिस्टम वहाँ पे मेरी इतलात के मुताबिक वहाँ के मुकामी चंद लोगों से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि वो ख़राब पड़ा हुआ है और बेसिकली चरवाहा अगर वहाँ पे ना बताता तो ये सब लोग सैलाब में बह जाते और रात को किसी को पता भी नहीं लगना था। मतलब आप खुद ही देख लीजिए ना, 2, 2:30, 3 बजे का टाइम है, सब सो रहे होंगे उस वक्त, क्योंकि उनको पता भी नहीं लगना था कि वो इतना बड़ा सैलाब जो है वो पीछे से आएगा। और सैलाब की सूरत हाल आपको खुद आइडिया है कि बड़े बड़े पत्थर, बोल्डर्स जो है वो साथ लेकर आता है, पता भी नहीं लगता कि यहाँ पे कभी कोई आबादी भी थी। तो ये जो भी चरवाहा है, मैं उसके अभी तक नाम मेरे पास नहीं आया लेकिन जो भी है मेरे ख्याल में उसे पूरी तरह एक्नॉलेज करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। इसके अलावा कल एक और वाक़या पेश आया है और वो ये है कि जनाब मारूफ यूट्यूबर हैं, समाजी शख्सियत हैं डॉक्टर उमर आदिल। डॉक्टर उमर आदिल को जो है वो NCCI की जानिब से जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है और नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इससे पहले आप जानते हैं कि डकी भाई को ऑलरेडी गिरफ़्तार किया जा चुका है। बाय द वे कल उनको जो है अदालत में पेश किया जाएगा, 4 रोज़ा उनका रिमांड जो है कंप्लीट हो रहा है। तो उमर आदिल को भी जो है वो गैर महज़ब गुफ्तगू के केस के अंदर जो है वो गिरफ़्तार किया गया है और जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में उन्हें पेश किया गया। 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो उनका दे दिया गया है। डॉक्टर उमर आदिल जो हैं वो पहले भी तनकीद में रहे हैं, ख़बरों में रहे, जब उन्होंने आयशा जहाँज़ेब, वो भी एक एंकर हैं, उनके ऊपर इन्होंने बड़े ही नाज़ेबा किस्म के अल्फाज जो है वो अदा किए। अज़मा बुखारी साहिबा के हवाले से भी माजी के अंदर ये कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर चुके हैं। तो अपनी इस अल्फाज की जो डिलीवरी है उसकी वजह से ये अक्सर मौजूए बहस रहते हैं और तनकीद का निशाना उनको रहता है। इस मरतबा जो मामला है वो बेसिकली इन्होंने अराई बरादरी के ऊपर जो है वो तनकीद की और उस तनकीद को FIR के अंदर बेसिकली जो एक पर्टिकुलर पोर्शन है जो इनके बारे में लिखा गया है कि इन्होंने ये सारा कुछ अपने एक व्लॉग के अंदर बोला। उसमें उन्होंने कहा जी मुझे याद है एक खातून है जो मेरे पैसे लेकर और कुछ और लोगों के पैसे लेकर रूपोश हो गई है। उनके वालिद के पास जब हम गए कि भाई आपकी बच्ची हमारे पैसे लेकर भाग गई है, आपके ख़ानदान की इज़्ज़त मलिया मेट हो रही है, आप हमारे पैसों का इंतज़ाम करें। तो उनके अल्फाज मुझे याद हैं कि उन्होंने कहा कि इज़्ज़त विज़्ज़त तो आनी चीज़ है, असल चीज़ होती है पैसा। पैसा तो खुदा है, मैं अपना पैसा आपको दे दूं यानी कि अपना खुदा आपको दे दूं, कभी भी नहीं। इज़्ज़त तो यकीन करें तवाइफ़ की भी होती है। हजूर आला वो साहब अराई थे और अराइयों की कंजूसी और पैसे से मोहब्बत तो ज़रबुल मिसल है। ये इन्होंने पूरा वाक़या इस तरह करके अराई बरादरी के साथ जोड़ दिया। मेरे बचपन में मेरे सूबे के अंदर कहा जाता था कि जे तू पुत्र साईंदा वसान अखाई अराइंदा। मियाँ साहब आप तो अराई भी नहीं हैं, आप तो कश्मीरी हैं, फिर भी आपने अराई वाली गल की है। तो इस तरह इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी जो है इस चीज़ पे तनकीद कर दी। तो ये बेसिकली पोर्शन है जिसकी वजह से अराई बरादरी की जानिब से बड़ी तनकीद की गई कि आपको मतलब एक जेनरिक किस्म की स्टेटमेंट आप पूरी बरादरी के बारे में किस तरह दे सकते हैं। तो ये माजी के अंदर मैंने जिस तरह आपको बताया, माजी में भी ख़ास तौर पे औरतों के ऊपर कमेंट करते हुए पिछले दिनों इनका जो है वो अदाकारा रेशम के हवाले से भी एक कंट्रोवर्सी चली थी। इन्होंने इनके ऊपर भी जो है बड़ी सख्त किस्म की लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल की थी। बाद में बाय द वे ये जो अराई बरादरी वाली बात है इसके ऊपर उसके बाद इन्होंने एक और वीडियो भी जारी की थी जिसमें इन्होंने माफ़ी भी मांगी है कि जी मुझसे गलती होगी, मुझे ये सब कुछ जो है वो नहीं कहना चाहिए था। ये अदाकारा रेशम के ऊपर भी ये कमेंट कर चुके हैं, ये अहमद अली भट्ट के ऊपर भी
بڑا سخت قسم کے کامنٹس جو ہیں وہ کر چکے ہیں. تو بڑی سختی کے ساتھ مطلب الفاظ کا چناؤ یہ کرتے ہیں جب بھی انہوں نے گفتگو کرنی ہوتی ہے. اب ان کو جو ہے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے گرفتار کر لیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور سٹوری ہے جس کا لاہور سے مجھے پتہ لگا ہے, اور یہ ایک فراڈ, کروڑوں روپے کے فراڈ کی ایک سٹوری ہے. آپ بھی ذرا اس کو غور سے سنیے گا تاکہ آپ لوگ بھی جو ہے وہ ذرا ہوشیار رہیں کہ اس قسم کے فراڈ سے جو ہے وہ بچیں. بیسکلی یہ کمپنی ہے رائل بلو انٹرپرائزز. یہ رائل بلو انٹرپرائزز جو ہے بیسکلی ایک لیزنگ کمپنی ہے. یہ لیزنگ کمپنی یا تھی, آپ جو بھی آپ کہیں. بیسکلی یہ کرتی کیا تھی, یہ لوگوں کو جو ہے وہ گاڑیاں لیز کے اوپر دیتی تھی, گھر لیز کے اوپر دیتی تھی, اور انٹرسٹ ریٹس ان کے بڑے اٹریکٹیو ہوتے تھے. اور مطلب عام جو بینکس کے جو انٹرسٹ ریٹ چل رہے ہیں نا, اس سے یہ کم ریٹ یہ آفر کرتے تھے. انہوں نے کیا ہے, انہوں نے لوگوں, جب آپ ظاہری بات ہے ان لوگوں کو جب لون دیتے ہیں نا, تو اس کے لیے مثال کے طور پہ آپ نے گاڑی لینی ہے, تو اگر 1 کروڑ کی گاڑی ہے تو اس کے اندر آپ کو 30%, 35 یا 40% آپ نے دینا ہوتا ہے, یعنی 30, 35, 40 لاکھ روپے آپ نے دینا ہوتا ہے. انہوں نے لوگوں سے جو ہے وہ ڈاؤن پیمنٹس لی کہ جی ٹھیک ہے آپ یہ دیں, اور ہم اب اس کے اندر پیسے ایڈ کر کے آپ کی گاڑی کی پیمنٹ ہم جمع کروا دیں گے. انہوں نے مختلف لوگوں سے, اندازہ ایک تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ کوئی 100 کے آس پاس لوگ ہیں جن سے انہوں نے اس طرح کی یہ ڈاؤن پیمنٹس لیں اور اس کے بعد غائب ہو گئے. تو کسی مطلب یہاں پہ مجھے پتہ لگا ہے کہ کسی نے 15 لاکھ, کسی نے 20 لاکھ, کسی نے 40 لاکھ, کسی نے 50 لاکھ, کسی نے 60 لاکھ, مطلب اتنی پیمنٹس بھی جو ہیں وہ لوگوں نے کی, اور اس کے بعد یہ کمپنی جو ہے وہ وہاں سے غائب ہو گئی. دفتر بند, فون لائنز کٹ آف, اور کسی قسم کا کوئی رابطہ جو ہے وہ ان لوگوں سے نہیں ہوا جا رہا. اس کے ایک متاثر جو ہیں شخص یہ اسی پورے گروپ کے, ان میں سے کل رات کو میری ان سے ملاقات بھی ہوئی. انہوں نے اپنی رودات سنائی کہ جی میرے ساتھ کیا کیا کچھ ہوا ہے. ہر جگہ دھکے کھانے کے بعد, سفارشیں کروانے کے بعد, بڑی مشکل سے جا کے انہوں نے گلبرگ کے اندر جو ہے وہ اپنا پرچہ جو ہے وہ کٹوایا ہے. ایف آئی اے سے انہوں نے رابطہ کیا, ایف آئی اے نے ان کو بھیج دیا, انہوں نے کہا جی امانت میں خیانت کا کیس ہے, یہ جا کے آپ ایف آئی آر کٹائیں. تو یہ ایک بہت بڑا کیس ہے, ایک بہت بڑا اسکیم ہے. یہ اسکیمز جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں. جہاں پہ دیگر اسکیمز کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ یہ بھی ایک بہت بڑا اسکیم ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ حکومت پنجاب یا پنجاب پولیس, آئی جی صاحب جو ہیں وہ کم از کم اس کو ٹیک اپ کریں, اس کا نوٹس لیں, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا اسکیم ہے, اور یہ مطلب کئی کروڑوں کے اندر اس کی اماؤنٹ جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے, اور اس کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح لٹرلی یہ تو ٹھگنا ہے. تو یہ ٹھگے گئے ہیں لوگ. اب آئی ہوپ کہ اس کی ریکوری جو ہے وہ کی جائے. اس میں جو مالکان ہیں وہ بھی نامینیٹڈ ہیں اس کے اندر, ملازمین جو ہیں جو مینیجرز لیول کے تھے وہ بھی اس کے اندر نامینیٹڈ ہیں. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.